یہ نہ لکھ سکا، تبھی تو قرآن مدحت فاطمہ کر رہا ہے، تبھی تو قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ آپ کفایت الواعظین کہتے ہیں کہ تمام زندگی کا اصول یہ ہے کہ نعمتیں وہاں سے برس رہی تھی اور انسانیت شکر یہاں سے کر رہی تھی۔ یہ در فاطمہ تھا کہ یہاں عرش والے لے جا رہے تھے عرش سے آ کر، اور شکریہ کی لڑیے وہاں سے آ رہی تھی آیتیں بن کر۔ ایک سلوات پڑھا حضرت محمد وآلہ۔ سے میں آپ کے سامنے کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی، اب دیکھیں منتخب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اب یہاں دو جملے ہیں علامہ ابن حسن جانچوی کی محنت میں کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تقابل کیا جاتا ہے فضیلت میں تاکہ سمجھایا جا سکے کہ زہرا کس فضیلت کی مالکہ ہے۔ یہ اس لیے سمجھایا جاتا ہے کہ جناب مریم سے جو ہے تقابل کیا جاتا ہے، مگر انہوں نے جو بات کہی ہے وہ عجیب و غریب بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا جناب مریم بطول ہے، مگر جناب مریم سے بلند تو جناب فاطمہ زہرا کی ایک عظمت میں، یعنی عظمت میں جناب فاطمہ کی والدہ اس عظمت میں جناب مریم سے آگے نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیں شاید کوئی چیز پیدا ہو، جناب مریم سے آگے اس عظمت میں ایک فضیلت میں، دیکھیں فضیلت عطیہ پروردگار ہے، جسے وہ چاہے وہ دے دے، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہ عزتیں آگے بڑھا دینے کا ایک کارنامہ ہے۔ اس لیے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے یہ فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں ایسی فضیلت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر رسول پیدا نہیں ہوئے تو کیا رسول کی عظمت گھٹ گئی؟ نہیں گھٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ فضیلت عطیہ پروردگار ہے، جسے وہ چاہے دے دے۔ لہذا یہاں جو شہزادی کی والدہ جناب خدیجہ جن کی دولت لگی ہوئی ہے اسلام میں، ان کی فضیلت یہ ہے کہ جب تمام نے رشتہ رسالت سے توڑ لیا تو اللہ نے پھر اس کو بھیجا کہ جس کو عیسیٰ کی ولادت کے وقت اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہی روایت تاریخ سے آپ واقف ہیں، جناب فاطمہ کی ولادت قریب ہے، اور ولادت قریب ہے تو پھر آئی ہے 4 خاتون جنت جو جنت سے آئی ہیں، 4 بیویاں آئی ہیں جنت سے، ان میں جناب مریم بھی ہے، جناب آسیہ بھی ہے، اور جناب ام کلثوم یعنی دختر جناب موسیٰ، بعض نے بیوی کا نام ذکر کیا ہے مگر روایت مطلب جناب مریم آئی ہے۔ تو جناب مریم اب یہاں وہ لکھتے ہیں کہ یہ عظمت اور یہ فضیلت یہ آتی ہے کس میں؟ جناب فاطمہ زہرا کی والدہ میں۔ اس لیے کہ جب سب نے رشتہ توڑا تو پھر خالق سے رشتہ جڑ گیا، مگر جس کو بھیج دیا گیا تھا عیسیٰ کی ولادت کے وقت، پھر اس سے کہا کہ فاطمہ کی ولادت کے وقت تم مددگار بنو۔ خدیجہ کہیں بھی نہیں جائیں گی اس مشکل دور میں، زمانہ دشمن ہے، لہذا ہم انتظام کر رہے ہیں، ہم مریم جو تم نے گھر کو چھوڑا تھا تم جاؤ مدد کرنے کے لیے، اس لیے کہ تم بھی بطول ہو، پیدا ہونے والی بھی بطول ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا بیدار ہو جائیے تو لطف آ جائے گا، تم بھی بطول ہو، پیدا ہونے والی بھی بطول ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو سوال یہ قائم ہوا کہ مریم سے کہہ دیا کہ گھر سے چلی جاؤ، لیکن جب فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ نے کہا مریم تم گھر میں داخل ہو جاؤ، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ ابن بطول ہونا اور ہے، مادر بطول ہونا اور ہے۔ ایک سلوات پڑھیں حضرت محمد وآلہ محمد۔
7 معصومین اور ایک آیت اللہ احمد مستنبط نے بھی اسے القطرہ میں نقل کیا ہے کہ کمال یہ تھا کہ جناب فاطمہ زہرا جب عبادت کر رہی تھی تو رسول اسلام تشریف لائے، اور جو تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ جناب سیدہ نماز پڑھ رہی ہیں، مگر طعام جنت کی خوشبو رسول اللہ کو محسوس ہوئی. توجہ ہے، نماز سے فارغ ہوئی تھی، جب نماز سے فارغ ہو گئی ایک سلوات اور پڑھا تھا، دیکھیے سلوات پڑھتے رہیے اور آگے آتے رہیے تاکہ آنے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو. تھوڑا تھوڑا سا میرے قریب آ جائیے، اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیں.
کھانا تقسیم کیا گیا، کھانا بنایا گیا، مگر جب جناب فضہ کی باری آئی ہے، جناب فضہ کی جب باری آئی ہے تو جناب فضہ سے رسول اسلام نے یہ پوچھا ہے کہ فضہ یہ بتائیے، جناب مولا کائنات نے پوچھا کہ فضہ یہ بتائیے کہ آج اگر رسول اللہ آپ کے مہمان ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ نے انتظام کیا کیا ہے؟ اس لیے کہ مجھے تو بتایا ہوتا کہ آپ انتظام کرنے والی ہیں۔ جناب فضہ نے مسکرا کے کہا کہ یا علی آپ مشکل کشا ہیں اور میں آپ کی کنیز، میں شہزادی کی کنیز ہوں، آپ ہے مشکل کشا۔ اب بات اور صرف اتنی ہے کہ جناب فضہ نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھانے کے بعد میں اب جب نماز پڑھ کر سجدہ آخر ادا کیا ہے تو وہی خوشبو آنے لگی شہر میں جو کچھ دن پہلے آ رہی تھی۔ بات یہاں تمام ہو گئی، واقعہ تمام ہو گیا۔ ہم آپ کی سادات میں یعنی پٹیل سادات میں وارد ہوئے، ہم نے پوچھا کہ صاحب ہمیں نقی حیدر بھائی کے گھر جانا ہے، معلوم نہیں تھا، ادھر ہی آ گئے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو پہنچا کر آئیں گے، وہ ہماری گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ بالکل معقول جگہ اتار کر آئے جہاں ان کا گھر موجود ہے۔ کہا مولانا یہ ہے گھر، یہ ہے پکا ایڈریس۔ ہمیں معلوم نہیں تھا، آئے پہلی مرتبہ، کہاں ہے؟ مگر چونکہ ایک راستہ دکھانے والا مل گیا تو اس نے مکمل جگہ پر جا کر پہنچایا اور یہ کہا یہاں سے یہی سارے کام ہوتے ہیں مولانا، یہی مولانا آ کر ٹھہر رہے ہیں، یہی ان کا گھر ہے۔ ہم مطمئن ہو گئے کہ ہاں یہی گھر ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا اگر ہاتھوں کو اٹھائے تو کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ معصومہ ہے، لہذا اگر دعا کریں تو کھانا آ جائے گا، مگر فضہ ہے غیر معصومہ۔ فضہ تم نے یہ کہاں سے کمال حاصل کیا کہ تم نے رسول اللہ کی دعوت بھی کر دی، کھانا بھی منگا لیا؟ کہ اگر فاطمہ کی کنیز نہ ہوتی تو یہ کام غیر ممکن تھا، اس لیے کہ میں نے فاطمہ کو یہاں سے بھیجتے ہوئے بھی دیکھا ہے، منگاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ سلام علیکم محمد وآل محمد۔ ایک سوال اور پڑھا تو لیکن مجھ سے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوں، مجھ سے سینئر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، عزت بتائی حاصل کرنی ہے آپ کے لیے اور بس اپنے عموماً کے لیے جو ہے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، دو چار سب آپ کی سنی ہوئی ہیں، وہ چند گفتگو کرنی ہے، لہذا ہم نے وہاں سے دیکھا ہے تو یہ ہے کنیز زہرا کی فضیلت۔ جناب زہرا تو اس سے کہیں آگے ہے، اس لیے کہ جس کی کنیز خود قرآن کے لہجے میں بات کرتی ہو، جس کی کنیز خود قرآن کے لہجے میں بات کرتی ہو۔ تاریخ نے کہا کہ یہ دونوں ہی مقامات ہیں، مگر فرشتے یہاں بھی آئے، فرشتے وہاں بھی گئے۔ اب جو بات لکھی گئی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ جب جناب مریم کے پاس فرشتہ گیا تو قرآن نے کہا فارسلہ الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، بشر کی صورت میں جو ہے جناب مریم کے پاس میں جو ہے وہ بھیجا گیا۔ جناب مریم گھبرا گئی، پہچان نہ سکی۔ کس لیے نہ پہچان سکی؟ اس لیے نہ پہچان سکی کہ فضیلت میں اس بطول کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ فضیلت نہیں ہے جو اس بطول کو حاصل ہے۔ اس لیے جب حیت بدلی، کیفیت بدلی، شکل بدلی تو پہچان نہ سکی، لہذا جب خوف محسوس ہوا تو جبرائیل نے خود اپنا تعارف کرایا، انما انا رسول ربک وہاب لک غلاما زکیا، بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے رب کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے بیٹے کی کہ جو تمہارے لیے رحمت ہوگا۔ دیکھیں یہاں تھوڑا سا بیدار ہونا ہے آپ کو، جو تمہارے لیے رحمت ہوگا، ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ اب جناب مریم نے بھی سوال کیا کیف یکون لی غلام لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، یہ کیسے میرے لیے ہو سکتا ہے، مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے، لہذا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مگر سوال یہ قائم ہوا کہ جب جناب جبرائیل آئے تو جناب مریم پہچان نہ سکی۔ کس لیے نہ پہچان سکی؟ اس لیے نہ پہچان سکی کہ جو معیار
اور جو معیار علم اور جو علم قرآن فاطمہ کو حاصل ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن خود یہ کہنا ہے وَلَا نَتْوِي وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی چیز ہم نے چھوڑی ہی نہیں مجقطر جو اس کتاب مبین میں نہ ہو. لہذا جب جبرائیل نے شکل بدلی تو پہچانے نہ جا سکے، مگر فاطمہ کے در پر ہر شکل کے اعتبار سے آئے. کبھی چکی چلا رہے تھے تو کبھی جھولا جھلا رہے تھے، اور جو کسی نے سوال کیا فاطمہ یہ کون جھلا رہا ہے، کہ کوئی نہیں جبرائیل جھلا رہے ہیں. سلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ کوئی نہیں جھلا رہا ہے بلکہ جبرائیل جو ہے جھلا رہے ہیں. یہاں تک بات طے ہو گئی کہ جناب فاطمہ زہرا کا مقام اور جناب مریم کا مقام، اور مگر ہیں دونوں بطول، دونوں کو چنا گیا ہے. اب ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام شخص کبھی بھی کسی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہاں تک کہ شب قدر کی عظمت تک بھی نہیں پہنچ سکتا جسے ہماری جدہ کی معرفت نہ ہو. اللہ اکبر. دیکھیں حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھتی ہے، وہ کبھی اس فضیلت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے نہیں پہنچ سکتا، اب تو حوالے موجود ہیں. اس لیے کہ عبداللہ احمد مستنبط نے بھی لکھا ہے کہ اللہ نے یہ پکا انتظام کیا ہے، یہ محکم انتظام کیا ہے کہ آدھی کائنات کو اللہ نے فاطمہ کے محل میں رکھ دیا. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. آدھی کائنات کو جناب فاطمہ کے محل میں رکھ دیا. اور شیخ عباس قمی نے یہاں سے آگے نقل کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف آدھی کائنات کو نہیں، پانی کو رکھا، نمک کو رکھا. یہ محل فاطمہ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ کہا گیا اس پر چلنے پھرنے والوں کو بھی احتیاط ضروری ہے. یہی ان سے سوال ہوگا، اس لیے کہ جس جگہ رہ رہے ہو وہ محل ہے سیدہ کا. جس جگہ رہ رہے ہو آدھی کائنات میں پانی موجود ہے، زمین بھی موجود ہے، اور یہ سب کے ہاں مسئلہ موجود ہے کہ جس کے محل پر چل رہے ہو، جس کی ملکیت پر جی رہے ہو، اگر وہ تم سے راضی نہ ہو تو نہ روزہ قبول ہوگا نہ نماز قبول ہوگی. سلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیں یہ عظمت اور فضیلت ایک بات ہے، یہ عظمت اور فضیلت ایک بات ہے کہ رضا بھی دو ہی چیزوں کے حوالے ہے. رضا بھی کسی دو چیزوں کے حوالے ہے. سنیے آپ، حدیث سب کو معلوم ہے. رسول کائنات نے یعنی رسول اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جز ہے، میرے حصے کا جز ہے، میرے ٹکڑا ہے. اور ایک حدیث اور ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. پھر یہ بھی جملے حدیث میں موجود ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں اس سے میں راضی، خدا راضی. اور جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، تو تنہا فاطمہ غضبناک نہیں ہوتی بلکہ خدا بھی غضبناک ہوتا ہے. یہ محکم دلیل ہے. اب یہاں پر علامہ محسنی کا جملہ میں نقل کر رہا ہوں. علامہ محسنی نے اپنے درس میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ یہ تو ممکن ہے صاحب کہ میری آپ سے دوستی ہے، آپ کی مجھ سے دوستی ہے، میری کسی سے لاکھ جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو میں اپنے دشمن سے لاکھ خفا ہوں اور میں آپ سے بھی کہوں کہ صاحب آپ بھی خفا ہو جائے، تو یہ ممکن ہے ہی نہیں. اس لیے کہ آپ کے بھی اس سے تعلقات اچھے رہے ہوں گے صاحب. میں زبردستی یہ کہوں کہ آپ جو ہے نہ کہ ادر وائز سے میری جو ہے دوستی ہے صاحب، آپ بھی کیجیے، علی سے دشمنی ہے تو آپ بھی کیجیے. تو مولانا یہ صفت ہر ایک میں نہیں پائی جا سکتی کہ جس اعتبار سے آپ کسی پہ غضبناک ہو رہے ہیں اسی اعتبار سے آپ کا دوست بھی ہو جائے. بڑی عجیب بات کہی انہوں نے، مگر کہا کہ ساری کائنات کو پورے ایک ہی جملے میں رسالت میں آپ نے رکھ دیا
کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہو سکتا. خدا کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہو سکتا. تو دو ہی چیز ہیں, دو ہی صفتیں ہیں, دونوں کے پاس رضائیں ہیں. ایک دفعہ کیا کہا گیا صاحب, اب یہ مکمل بات ہے, مولائے کائنات سوئے شب ہجرت میں آیت نازل ہو گئی. کیا کہا گیا؟ دیکھیے آپ کا سنا ہوا ہے, المختصر پر جملے تک پہنچنا ہے. نفس گیا, مرضی آ گئی. ساری مرضیاں اللہ نے علی کو دے دی. ساری مرضیاں اللہ نے علی کو دے دی. عجیب بات ہے, ایک ہی گھر ہے, ایک امام ہے, ایک ہے معصومہ ولیہ. ایک کی صفت یہ ہے کہ اگر وہ غضبناک ہو جائے تو اللہ غضبناک ہو, اور ایک کی صفت یہ ہے کہ اگر علی کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ راضی ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ رضا علی کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے کام وہاں پر آپ کو ملیں گے کہ آپ کس راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں, یا آپ کو وہاں تک پہنچنا ہوگا یا نہیں پہنچنا ہوگا, یہ آپ سوچئے. اس لیے کہ اگر اللہ کو راضی کر کے جنت میں داخل ہونا ہے تو دو کام تو ضرور ہی کرنے پڑیں گے, یا تو فاطمہ کو راضی کرنا ہوگا یا پھر علی کو راضی کرنا ہوگا. سلوات پڑھیں احمد محمد وآل محمد. یہ فضیلت ہے. دیکھیں چونکہ میں موضوع سے ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں, بالکل جناب جو فضیلت میں طالب علم کی صورت سے آپ کی خدمت کو بچا سکتا ہوں. تو لہذا جناب مریم نے پہچان نہ سکی, پھر جبرائیل نے اپنا تعارف کرایا اور پھر یہ کہا کہ بی بی, جب یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے کیا بیان کیا؟ آپ نے کہا کہ یہ بی بی خلقت نہیں ہے, یہ امر ہے. یہ خلقت نہیں ہے, یہ امر ہے. دیکھیے جب رضائیں دونوں کے ہاتھ میں ہیں تو فضیلتیں بھی ویسی ہی ہونی چاہیے جو دونوں کے پاس ہوں. اس لیے کہ اگر یہ اعجاز یکساں نہ ہوا تو پھر سوال ہو سکتا ہے کہ صاحب جب ان کے پاس رضا ہے تو ان میں یہ کمالات موجود ہیں تو ان میں بھی وہی کمالات موجود ہونے چاہیے. اب دیکھیں مثال آپ کے حوالے ہے, جب یہ کہہ دیا کہ یہ خلقت نہیں ہے, یہ امر ہے, ان کان امرا مقضیا, بیوی یہ خلقت نہیں ہے بلکہ یہ امر ہے. یہاں بڑے بڑے علماء نے بہت اچھے اچھے بیان دیے ہیں. علامہ ذیشان نظر جوادی نے بھی اسے لکھا ہے کہ تاریخ جز پر یعنی عیسائیت پر کہ یہ سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ جناب مریم بھی اپنے مقام پر ٹھیک تھی, جبرائیل بھی اپنے مقام پر ٹھیک تھے, چونکہ وہ کر رہی تھی قانون خلقت پر اعتراض کہ خلقت ایسے ہوتی ہے, مگر اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دیا کہ یہ خلقت ہے نہیں تو امر ہے. ارے ہم تو وہ ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا کرتے, یہاں ماں تو موجود ہے, لہذا اعتراض نہ کرو, بی بی ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا. مگر ایک سوال تو ہو گیا کہ آخر اس امر کو از روئے قرآن تفسیر ملے تو ملے کیسے, یہ روشن ہو تو ہو کیسے. تو یہ بھی بغیر در فاطمہ کے ممکن نہ ہو سکا, اس لیے کہ جب تک فاطمہ کے ایک فرزند نے امر کو ثابت نہ کیا تب تک امر سمجھ میں نہ آ سکا کہ امر ہوتا کیسا ہے. اسی لیے 8ویں فرزند جناب امام علی رضا جب دربار میں موجود ہے, یہ بھی بغیر اہل بیت کے مسئلہ آسان نہ ہو سکا, اس لیے کہ امام علی رضا دربار میں موجود ہیں. اور جب امام کی حد توہین ہوتی رہی, جب توہین ہوئی ہے تو امام نے قالین میں بنے ہوئے ایک شیر کو دیکھا ہے, اللہ اکبر, بنے ہوئے ایک شیر کو دیکھا اور شیر سے کہا کہ تو دیکھ رہا تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے. وہ اتنا کہنا تھا کہ شیر مجسم ہو گیا اور جادوگروں پر نکل گیا اور فاطمہ کی عظمت آشکار ہو گئی. فاطمہ کی عظمت آشکار ہو گئی, اس لیے کہ جو چیز بی بی کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی وہ اشارے سے فرزند فاطمہ کے آیا ہو رہی تھی. تاریخ میں امام نے بتا دیا کہ اس انگشت شہادت کے اشارے کو امر کہتے ہیں اور ہمیں اولو الامر کہتے ہیں.
خلیفے سے بغاوت تو شیطان کرتا ہے، خلیفہ سے بغاوت تو شیطان کرتا ہے، فرشتے بغاوت نہیں کرتے. چاہے انہوں نے لاج ہی کہا کہ پروردگار تو آدم کو نہ بنا خلیفہ. نینو نصبیوں پہ ہم کا مقدس ہے، ہم زیادہ تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں. لیکن اب یہاں بھی جملہ چونکہ دیکھیے میں جس کا جو جملہ ہوتا ہے میں نام لے دیتا ہوں، یہ نہیں کہتا میں اپنی طرف سے پڑھ کے جا رہا ہوں. میں تو طالب علم ہوں، ایک سوال پڑھا حضرت محمد والے. آپ نے بیٹھکوں میں دیکھا ہوگا کہ بزرگوں کے سامنے جب کبھی بچے شرارت کرتے ہیں نا تو بزرگ چھڑک دیتے ہیں، خاموش ہو جاؤ، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، بیٹھ جاؤ، تمہاری عمر کم ہے. علامہ اظہر حسن صاحب نے وہی جملہ پڑھا کہ جس طرح انہوں نے فرشتوں نے اپنے پر نکالنے شروع کر دیے تو اللہ نے کہہ دیا انی تعلم ما لا تعلمون، خاموش ہو جاؤ، تمہیں کچھ خبر نہیں ہے. اور جب خبر نہیں ہے تو کچھ کہنے کا بھی حق نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیں تو محمد ایسے ہی جھڑک دیا بھائی، جیسے انہیں جھڑکا تھا بچوں کو جھڑک دیتے ہیں آپ حضرات بزرگ، ایسے اللہ نے رشتوں کو جھڑک دیا کہ تمہاری عمر کیا ہے، ابھی پیدا ہوئے ہو. جبکہ بات تو وہ صحیح کہہ رہے تھے، دیکھ رہے تھے وہ، مگر اس کے باوجود جو نگاہ الہیت تھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے امر الہی تک. اب وہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑوں بڑوں کو دیکھا مگر ہم سچا اسی کو مانیں گے کہ جس کا فرشتے تابع ہو، فرشتہ بات مانتا ہو، اس لیے کہ فرشتہ خلافت کے سامنے سر چکا لیتا ہے. لہذا ہزاروں میتیں تھی، کچھ چنندہ تھی کہ جب بات آئی تو کہا گیا کہ حضور اسے زندہ کر کے دکھا دو کہ یہ کمال کسی میں ہے ہی نہیں سوائے علی کے. صاحب یہ لے کر کیوں آئے ہو؟ کہیں سے مارا ہے فرشتے نے، ملک الموت نے. محمد اسماعیل دیوبندی کا جملہ ہے مولانا کا، وہ کہتے ہیں اسے مارا ہے ملک الموت نے. بھائی ہر ایک کو وہی تو مارتا ہے، ڈانٹ کر کہہ دو کہ اسے زندہ کر. کہ ہماری اوقات کیا اس سے ہم ڈانٹ کے بات کریں، اس لیے کہ اگر اس نے گھور کے دیکھ لیا تو ہم کلام کرنے کے بھی لائق نہ رہیں گے. اگر گھور کے وہ دیکھ لے، دیکھیے بہت بڑی نگاہیں، وہ تاریخ میں پوری موجود ہے، ہلنے کی بھی اجازت نہیں دیتا وہ، چاہے لاکھ سلطنت سلیمانی لیے ہوئے ہو، مگر ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہے وہاں. لہذا انہوں نے کہا جب ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں تو پھر ہم کسی کو مانتے بھی نہیں، مگر ہم نے ایک کو دیکھا کہ جس نے زندہ ہی نہیں کیا بلکہ دلیل بھی دے دی حیات و موت کی. اس لیے کہ جب علی نے ایک مردے کی نماز جنازہ پڑھا دی تو لوگ تعجب سے یہ کہہ رہے تھے کہ علی کو کچھ خبر نہیں ہے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ یہی اصلی جانشین ہے کہ جس کی فرشتے مانتے ہی مانتے ہیں. اور مولا نے کہہ دیا اچھا اگر تمہیں اپنی بات پر یقین ہے تو چادر اٹھا کے دیکھ لو. انہوں نے چادر اٹھا کے دیکھا تو نگاہیں عجیب تھی، اس لیے کہ ابرو وہاں کہاں موجود تھی، اس لیے کہ فرشتوں تو پہلے ہی دیکھ چکا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ جسے چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ اس کے سامنے فرشتے ضرور جھکتے ہیں. اب سب کے سب جو ہے چلے گئے مگر ایک ماں رہ گئی تھی. اس نے مولا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ میں عقل مند ہوں، اس لیے کہ اب میں آپ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی. کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ اس لیے کہ جو چلے گئے ان کے گھر کا مردہ نہیں تھا، مردہ ہے میرا، اور وہ بھی اکلوتا سہارا، تو ایسے کہتے چھوڑ دوں. لہذا مولا آپ زندگی دے دیجیے کہ بھلا کوئی زندہ بھی کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ. کہ اتنی تو عقل مجھ میں بھی آ گئی کہ جس کے اشارے پہ موت مل سکتی ہے اس کے اشارے پر زندگی بھی مل سکتی ہے. جس کے اشارے پر لیکن زیادہ دیر آپ کی خدمت میں مجھے نہیں رہنا ہے. بس ایک بات، وہ وزیر حقیق طالب علم کی ایک محنت ہے، وہ بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بس مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ یہاں پر بالکل ایمانداری سے چلیے گا کہ بھائی جس کا جو قول ہے، جس نے لکھا ہے، جہاں
سے بھی بچا سکتا ہے. اب دیکھیں دونوں باتوں کو تول کے چلنا. لہذا یہ بات طے ہوگی کہ فرشتے جھکتے ہیں صاحب ان کے سامنے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر آپ واقعاً علم قرآن رکھتے ہیں، واقعاً علم موجود ہے اور جانتے ہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، چنا ہے، تو فرشتہ جھکے گا ضرور. انہی کے درمیان میں پھر اللہ نے ایک ایسی معصومہ کو قرار دیا کہ جسے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا. پھر اس کا کمال بھی یہ تھا کہ جو فرشتہ ان کے سامنے جھک رہا تھا وہ یہاں بھی جھکتا ہوا نظر آیا، اور ایسا جھکا کہ تاریخ سب کچھ بھول سکتی ہے پر ملک الموت کا جھکنا نہیں بھول سکتی. اس لیے کہ دروازے پر کھڑا رہا. میں نے کہا بی بی روک دینا اور ہے، مگر یہاں اگر مقام فضیلت میں آنا ہے تو کسی مردے کو جلانا پڑے گا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ جو فضیلت علی رکھتے ہیں اللہ نے اسی فضیلت میں آپ کو بھی شریک کیا ہے. لہذا جب کہیں نہ مل سکا تو آیت اللہ احمد مستنبت میں لکھا کہ ایک یہودی کے گھر میں فاطمہ شادی کے لیے گئی. لوگ کہہ رہے تھے کہ فاطمہ آئیں گی تو ہم مسکرہ کریں گے، فاطمہ کی غربت پہ ہنسیں گے، مگر جب ماتم چھا گیا اور دلہن موت کی وادی میں چلی گئی تو فاطمہ نے مصلی بچھایا اور ہاتھوں کو اٹھا دیا. پالنے والے میری عزت کی قسم اس دلہن کو زندگی دے دے. مردے کے پاس فاطمہ نہیں گئی بلکہ ویسے ہی جیسے ہاتھ اٹھے ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ادھر زندگی مل گئی. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ دلہن زندہ ہو گئی. اور وہاں علی کا کمال یہ تھا کہ ہاتھ اوپر جاتے رہے، وہ مردہ ہو گیا. تو یہاں لوگوں نے نتیجہ باقاعدہ نکالا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو موت کہتے ہیں، فاطمہ کے گرتے ہوئے ہاتھوں کو زندگی کہتے ہیں. ارے سلوات پڑھیں مجھے محمد آل. لیکن جہاں تک ان مسادے کی میں آپ کے ساتھ ہوں، میں پڑھ رہا ہوں. لہذا یہ ہے مقام، اس لیے کہ ابھی فاطمہ نے کچھ کہا نہیں ہے، ارادہ کیا اور کہا، یعنی ارادے پر ہی ادھر ہاتھ اٹھے ہیں. اب یہ جملے ان کے موجود ہیں. ہاتھ نیچے آتے چلے گئے، خوشی کی لہر دوڑ گئی. لیکن واقعہ یہاں تمام ہو گیا، مگر جو حاشیے میں انہوں نے بات لکھی ہے نا وہی بات اصل تاریخ ہے. اس لیے کہ فاطمہ کو کس موضوع کے لیے بلایا گیا تھا؟ اس لیے کہ فاطمہ کی غربت کا مذاق اڑایا جائے. فاطمہ کی غربت کا ہم مذاق، دیکھیے کسی بھی تاریخ میں آپ پڑھ لیجیے گا، ہر جگہ موجود ہے، بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے کہ فاطمہ کی غربت کا مذاق اڑایا جائے. اب جو انہوں نے حاشیے میں بات لکھی ہے وہ بڑی کمال کی بات ہے کہ فاطمہ جیسے ہی پہنچی تو نور جنت کو دیکھ کر لوگ حیرت میں رہ گئے. دلہن غش کھا کر گر گئی، پھر اٹھ نہ سکی، اس لیے کہ چلی گئی کہ روح قبض ہو گئی ہے. ذرا سی دیر میں نقشہ بدل گیا. اور اس جنازے کا امتحان کیا تھا صاحب کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ علی کو کچھ پتا بھی ہے یا نہیں. تو بغض علی میں ہی تو ایک سازش کو گھڑا گیا، اور جب سازش کو گھڑ کر مولا کائنات کے سامنے پیش کیا گیا، اور ایسا ہی نہیں ہے کہ اسے زبردستی لایا گیا تھا، باقاعدہ اس کا انعام مقرر کیا تھا، اسے دیا بھی تھا. تو بغض علی میں آئے کہ آج علی کی حقیقت کھولیں گے. تو جب بغض تھا، عداوت تھی، تو آئے. تو عداوت میں بھی یہ ہوا کہ آئے تھے مذاق کرنے، کہ علی کا مذاق اڑائیں گے، کہ علی کے علم کا مذاق اڑائیں گے، علی کچھ نہیں جانتے. مگر الٹا تاریخ نے ان کا ہی مذاق اڑا ڈالا. تاریخ نے کہا پھر ایک نہ رک سکا، وہاں کیا کہا
جو کمالات ان میں ہیں وہ کمالات ان میں بھی ہیں، جو کمالات علی میں وہی کمالات ان میں موجود ہیں جناب سیدہ میں، مگر ایک بنیادی فرق ہے۔ جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تو سوال یہ قائم ہوا کہ مریم افضل ہے، اس لیے کہ مریم کے بیٹے نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی۔ دیکھیں پورا نقشہ وہی ہے، گواہی دی، یعنی آگوش مادر میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، قرآن پڑھا، اللہ نے قرآن بتایا اور یہ بتایا کہ میں کتاب بھی لے کر آیا ہوں، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ جتنا معاشرہ بگڑا ہوا آیا تھا ان سب کے غیظ و غضب جو ہے وہ ٹھنڈے ہو گئے، اس لیے ٹھنڈے ہوئے کہ جناب عیسیٰ کی عصمت کو انہوں نے پہچانا۔ اور یہ تو اتنی چلاک قوم ہے کہ اس نے تنہا عیسیٰ کو نہیں بلکہ اہل بیت کو بھی پہچان لیا تھا۔ میں جملہ عرض کر گیا، اب آپ کو پہنچنا ہے تو پہنچ جائے، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کو تنہا نہیں پہچانا ہے، کہ مباہلے میں نہیں پہچانا انہوں نے، پہچانا ہے مباہلے میں، اور اتنے باوقار طریقے سے پہچانا ہے۔ اور رسول نے بھی کمال کر دیا، رسالت مآب نے بھی کمال کر دیا، اس لیے کہ اپنے گھر سے تو کسی ایک کو نہیں لیا مگر علی کے گھر سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ جہاں سے رسول بھی کچھ نہیں چھوڑ رہے ہیں وہاں سے امت نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہی تو گلہ ہے، یہی تو گلہ ہے کہ جہاں سے رسول اپنی زندگی میں کچھ نہیں چھوڑ رہے ہیں وہاں امت نے ان کی وفات کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی تنہا معرکہ ہے، میدان مباہلہ، مباہلہ یہ تنہا میدان ہے جہاں شہزادی کہی ہے میدان میں، مگر انداز کیا ہے کہ اتنی بڑی مجاہدہ ہے شہزادی کہ اب تک ہر میدان میں جو آگے رہتا تھا علی وہ آج پیچھے ہے، فاطمہ آگے ہے، علی پیچھے ہے۔ اب یہاں بزرگ علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ ظہیر عباس صاحب کا جملہ پڑھ رہا ہوں کہ آج اللہ نے فاطمہ کو رسالت آگے، امامت پیچھے، بیچ میں ہے سیدہ۔ آج اللہ نے فاطمہ کو اس مقام پہ لا دیا کہ اگر اب بھی لوگ نہ پہچان سکے اور نہ جان سکے کہ مقام فاطمہ کیا ہے، اللہ نے فاطمہ کو کس مقام پہ رکھا ہے تو پھر کب پہچاننا ہوگا؟ اس لیے کہ درمیان میں فاطمہ، رسالت آگے ہے، امامت پیچھے ہے۔ فاطمہ اس مقام پر ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھا دے تو عہدۂ رسالت آ جائے، ایک قدم پیچھے ہٹا دے تو عہدۂ امامت آ جائے۔ صلوات پڑھیں احمد محمد والے۔ مولانا ظہیر عباس صاحب کا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس مقام پر بیوی کو رکھا ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو، اب یہ بھی جملہ موجود ہے، یہ بہت بڑے خطیب غلام عسکری صاحب کا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بات بھی ہے، امامت اور رسالت کو کسی شے کی ضرورت پڑتی ہے، چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضور بہتر جاتے ہیں، بچوں سے سوال کر رہا ہوں، امامت کو بھی ایک چیز کی ضرورت ہے، رسالت کو بھی ایک چیز کی ضرورت ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے اگر دل میں اتر جائے۔ امامت کو کس چیز کی ضرورت ہے صاحب اور رسالت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ رسالت اور امامت کو ضرورت ہے منصب عصمت کی۔ ایک خوبصورت بات ہے، جب جناب ابراہیم نے کہا کہ میری نسل میں امامت کو رد دے، لا الہ الا ظالمین، یہ ہوتا ہم ظالمین تک نہیں جانے دیں گے، معصوم ہونا چاہیے۔ مگر یہ بتائیے کیا عصمت کو بھی کسی عہدے کی ضرورت ہے؟ اب آپ خاموش ہیں، اللہ جانے ثبوت یہ کس لیے ہے؟ کیا عصمت کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کیا عصمت کو کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے؟ عصمت کو کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عصمت ہی وہ منصب ہے کہ جو کسی شے کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو فاطمہ کے پاس یہی تو منصب ہے، منصب عصمت۔ ان چہاردہ معصومین کے درمیان میں جہاں رسالت ہے اور جہاں امامت ہے وہاں فاطمہ
ایسی عصمت کو رکھا ہے اللہ نے کہ مرکز بنا دیا، آخری نبی کی بیٹی بنایا ہے، 11 اماموں کی ماں بنایا ہے۔ سلوات پڑھیں۔ زندگی پا کے